انٹرنیٹ کے اوپر اپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں. ایک صاحب تھے, انہوں نے گوگل بنا دیا, پھر کسی نے ہاٹ میل بنا دیا, ایک اور صاحب تھے, انہوں نے فیس بک بنا دی. اللہ میاں نے ہم کو اپنی کتاب دی 1500 سال پہلے, تقریباً 1400-1500 سال پہلے تھی. ان 1400-1500 سالوں میں ہم نے 1.5 بلین لوگوں تک اپنی کتاب پہنچا دی, قرآن شریف. لیکن انٹرنیٹ کے اوپر صرف 10 سال پہلے ایک صاحب مارک زکربرگ آئے اور انہوں نے ایک کتاب اپنی بنائی, اس کا نام انہوں نے فیس بک شکل کی کتاب رکھ دی. وہ کتاب انہوں نے 10 سال میں 2 ارب لوگوں تک پہنچا دی, اور اگلے 5 سالوں میں وہ تقریباً 3 ارب لوگوں تک اور پہنچا دیں گے. تو دنیا میں 5 ارب فیس بک کے یوزر ہو جائیں گے, جبکہ قرآن کے یوزر جو ہیں وہ کم ہیں. اب آتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کیا بلا. فیس بک ایک پلیٹ فارم ہے, ایک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو نمبر 1 پیغامات بھیج سکتے ہیں لکھ کر, نمبر 2 چیٹ کر سکتے ہیں, یعنی آپ لکھیں گے السلام علیکم, وعلیکم السلام لکھیے گا, کیسے ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, جواب سلام و دعا شروع کر سکتا ہے. تیسرا, آپ اس سے بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر, ہیلو ہیلو کیسے ہیں انکل, ٹھیک ہے, سب چل رہا ہے, یہ فری میں بات کر سکتے ہیں. چوتھا, آپ ان سے ویڈیو کال کر سکتے ہیں, آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, وہ دیکھیں گے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں, آپ اپنے موبائل پہ ان کی شکل دیکھ سکیں گے, وہ آپ کی شکل دیکھ سکیں گے. پانچواں, آپ اپنی زندگی کو ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے کوئی اچھی چیز سیکھی, آپ کو کوئی اچھی حدیث ملی, آپ کو کوئی اچھی بات ملی, آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, یعنی بلاگ کر سکتے ہیں. اگلا, آپ کسی بھی اچھی سی فوٹو کو جب آپ لیتے ہیں, اس کو آپ شیئر کرتے ہیں, تو آپ کے جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ فلم بنا سکتے ہیں, اور آپ فلم بنانے کے بعد اپنے موبائل سے ایک ویڈیو بنائیں گے, جس طرح میں بنا رہا ہوں, گٹر بٹر گٹر بٹر گٹر بٹر کریں گے, اور وہ گٹر بٹر جو ہے وہ آپ نشر کر دیں گے فیس بک کے اوپر, اور جو بھی لوگ آپ کے فرینڈز اور فالوورز ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں گے, اور اس کو پلے کر سکیں گے, اور اس کو شیئر کر سکیں گے. اس کے بعد اب انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ کا فنکشن دے دیا کہ اب آپ ایک بٹن دبائیں اور آپ کا موبائل ایک ٹی وی اسٹیشن بن جاتا ہے, اور آپ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پوری دنیا بیٹھ کے آپ کی براڈ کاسٹ کو جس طرح ٹی وی کا چینل دیکھتے ہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ لب لباب ہے فیس بک کا کہ فیس بک ہوتی کیا ہے, یہ اس کے فنکشنز ہیں کہ یہ فیس بک پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جس طرح سے ٹی وی کے اوپر گندے چینل آ رہے ہوتے ہیں, اس طرح فیس بک پر بھی گندے چینل آ رہے ہوتے ہیں. اب اگر پاپولیشن گندے لوگوں کی فیس بک پر زیادہ ہوگی تو کیا نظر آئے گا, گند نظر آئے گا. اگر پاپولیشن فیس بک پہ اچھے لوگوں کی زیادہ ہوگی تو کیا نظر آئے گا, اچھی چیزیں نظر آئیں گی. اب ہر طرح سے جس طرح کاغذ ہے, اس کاغذ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ کاغذ کے اوپر گندی تصویریں بنا دیتے ہیں, کچھ لوگ دعا لکھ دیتے ہیں, کچھ لوگ قرآن مجید لکھ دیتے ہیں. یہ تو کاغذ کے اوپر لکھنے والے کے اوپر ہے. تو فیس بک خود سے کچھ نہیں کرتا. فیس بک آپ کو وہ جگہ دیتا ہے کہ آپ اچھا پیغام, برا پیغام, دل کی کڑن جلن یا اچھی باتیں جو دل کرے شیئر کرتے ہیں. پچھلے زمانے کے اندر کچھ بھی لکھنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. لوگ کتابیں لکھتے تھے, تصانیف لکھتے تھے. اس سے پیچھے چلے جائیں اگر صرف 400 سال پہلے تو پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تھا, تو ایک ایک کتاب کو ہے لکھا جاتا تھا ہاتھ سے. اور اگر ہم صرف اور صرف 100 سال پہلے چلے جائیں تو پرنٹنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی تھی, کتابیں نہیں ملتی تھیں. آج ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی بھی ہو وہ فیس بک کے اوپر جاتا ہے, اور ایک چاہے وہ 2000 روپے کا موبائل ایک خریدے, اس پہ جائے گٹر بٹر گٹر بٹر گٹر بٹر کرے, وہی میرا گٹر بہ رہا ہے, میرا یہ پرابلم ہے, میرے پرابلم ہے, لگائے, اور اس ویڈیو کو اٹھا کے براک اوباما جیسے انسان دنیا کے سب سے بڑے ملک کے پریزیڈنٹ تک کو بھیج سکتا ہے پیغام, اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اب یہ وہ طاقت ہے جو کہ براک اوباما کے پاس بھی سیم ہے, میرے پاس بھی سیم ہے, اور آپ کے پاس بھی سیم ہے. اب اس طاقت کا استعمال جس طرح اللہ میں نے ہم سب کو 24 گھنٹے دیے نا, کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو 25 گھنٹے ملتے ہوں کہ جی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے آپ کے لیے 1 گھنٹہ بونس ہے, ایسا تو کوئی سین نہیں ہے. بالکل جس طرح سے برابری کا سامان اللہ میاں نے ہمارے ساتھ کریٹ کر دیا, اسی طرح فیس بک پر بھی سارے کے لوگ کامن ہیں. وہی پاور آپ کے پاس بھی ہے, وہی براک اوباما کے پاس بھی طاقت ہے, وہی ریحان کے پاس بھی طاقت ہے, وہی عارف کے پاس بھی طاقت ہے. اب اس طاقت کو ہم جب اگر اچھی طریقے سے استعمال کریں گے, اچھی بات بولیں گے, تو زیادہ لوگوں تک جائے گی.
اور ہمارے پاس اب فیسلٹی موجود ہے کہ ہم اپنی بات کو زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اب اگر اس فیسلٹی کو ہم استعمال نہ کریں تو پھر کفران نعمت یہی ہوتا ہے میرے خیال میں. تو اگر آپ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں زیادہ تر لوگوں تک تو آپ کہاں جائیں گے؟ جہاں زیادہ آپ کو اپنا مال بیچنا ہے. تو آپ اگر ایسے مال میں جا کے دکان کھولیں گے جہاں پر روز کے 1 لاکھ آدمی آتے ہوں تو آپ کا مال زیادہ بکے گا. اگر آپ ایسے مال میں جا کے دکان کھولیں گے جہاں پہ روز کے 10 آدمی آتے ہوں تو آپ کا مال کتنا بکے گا؟ تو فیس بک پر روزانہ 1.5 ارب سے 2 ارب لوگ آ جاتے ہیں اور اگلے 5 سال میں 5 ارب لوگ روز آ رہے ہوں گے. تو آپ کا مال کہاں بکے گا؟ آپ کی آئیڈیا کہاں زیادہ جلدی سرکولیٹ ہوگا؟ آپ کی بات زیادہ کہاں سنی جائے گی؟ فیس بک پر سنی جائے گی. اور ابھی بھی آپ اگر استعمال نہ کرنا شروع کریں اور اس پہ ایکسپرٹیز حاصل نہ کریں تو آپ کے دین کا پیغام وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا. تو استعمال شروع کیجیے. سب سے پہلا کام سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ گاڑی چلانی ہے تو بھائی کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور گاڑی چلانا شروع کر دیں. کتاب پڑھ کے تو گاڑی چلانا آئے گی نہیں. بالکل اسی طرح سے فیس بک بھی چلانے سے آئے گا. چلانا شروع کیجیے. 2-3 فلمیں ڈالیے, خوف کم ہو جائے گا. جیسے جیسے میری جو پہلی فلم تھی میں بہت خوف زدہ تھا. آج خوف آہستہ 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 ختم ہو گیا. وہ خوف ختم ہو جائے گا, پھر آپ اچھی باتیں کریں گے, وہ پھیلے گی. انگریزی میں بات کیجیے, چائنیز میں بات کیجیے, اسپینش میں بات کیجیے. زبانیں تو آپ کو سیکھنی پڑیں گی اور وہ ساری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے گی. یہ فیس بک کے یہ بیسکلی لب باب ہے فیس بک.